BBC اردو کے الیکشن اسپیشل میں ویلکم، اور اس کا مطلب ہے کہ الیکشن آ گئے ہیں. الیکشن آتے کے ساتھ ہی ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے اپنی کیمپینز بھی شروع کر دی ہیں، لیکن وہ جو ایک ماحول ہوتا تھا، جو جلسے جلوس ہوتے تھے، جو ریلیاں ہوتی تھیں، گلی کے کونے کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کے جو سانگز ہوتے تھے وہ فل والیوم میں چل رہے ہوتے تھے، اس طرح کا اتنا ماحول نہیں ہے. اس دفعہ جو ایلیگیشنز ہیں وہ بھی تھوڑی اسٹرانگ ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے روکا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ والے الزامات بھی ہمیں اس دفعہ مزید نظر آ رہے ہیں اور اسٹرانگلی نظر آ رہے ہیں. یوتھ کا ہمیں اس میں اتنا رول نہیں نظر آ رہا، یوتھ میں وہ موٹیویشن نہیں نظر آ رہی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت ECP کے ساتھ یعنی الیکشن کمیشن کے ساتھ جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اس کا جو کل ووٹرز ہیں اس کا 44% جو ہے وہ 18 to 35 ایئرس ہے. اور یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں آپ میں ذرا تبدیلی لانے کا جذبہ ہوتا ہے، آپ چینج لانا چاہتے ہیں، آپ نکل کے نعرے لگانا چاہتے ہیں. نہیں نکل رہے، نہیں لگا رہے نعرے. کیوں نہیں لگا رہے؟ اسی پہ ہم بات کریں گے. ہماری یوتھ کیوں اتنی موٹیویٹڈ نہیں ہے، کیا ریزن ہے؟ آپ بھی ہمیں کامنٹس میں اپنے اوپینین دیں. اور یہاں پہ میں آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں ہمارے گیسٹس کے ساتھ. ہمارے ساتھ آج 2 گیسٹ ہیں، دونوں ینگ گیسٹ ہیں. ایک ینگ پولیٹیشین ہیں عمار راشد، عوامی ورکرز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور دوسرے ہمارے ساتھ ینگ اسٹوڈنٹ ہیں، ینگ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ایکٹیو ہیں، اور وہ ہیں حارث عبداللہ. آپ دونوں کا تھینک یو. حارث آپ سے شروع کروں گی. کدھر گئی موٹیویشن؟ کیوں جب یہ والی ساری باتیں آپ سنتے ہیں کہ جی الیکشن فیئر نہیں ہوں گے یا امپیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیا فیل کرتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی آپ لوگ کی موٹیویشن جو ہے وہ امپیکٹ ہوتی ہے اس سے؟ 2 طرح کی رائے ہیں. مطلب ایک طرف تو مایوسی ہے، ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ یعنی الیکشن تو پاکستان میں کبھی بھی فری اینڈ فیئر نہیں رہے، لیول پلینگ فیلڈ کبھی بھی نہیں رہا، مگر ایٹ لیسٹ الیکشن کے آپٹکس ایسے ہوتے تھے کہ کم از کم وہ نظر آتے تھے کہ کوئی کمپٹیشن چل رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے. مگر اب کے کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ آپٹکس بھی بہت خراب ہونے لگے ہیں. بالکل ایک نیکڈ اور بلنٹ سی گیم ہو رہی ہے، اور بالکل صاف سامنے آ کر کے نظر آ رہا ہے کہ تمام چیزیں مینیجڈ ہیں، تمام چیزیں مینوورڈ ہیں، تمام چیزیں انجینئرڈ ہیں، اور ان تمام چیزوں کو ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ کے تحت مینیج کیا جا رہا ہے. تو ایک طرف تو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، مگر دوسری طرف میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پالیٹکس کے حوالے سے لوگوں میں رجحان بھی بڑھتا چلا جا ووٹ رہا ڈالیں ہے. گے آپ یعنی؟ ہاں، مطلب یہ ہے کہ پہلے ہمارے بچپن ہی میں مطلب لوگ پالیٹکس کو ایک ایسی چیز سمجھتے تھے کہ صاحب اس کے قریب نہیں جانا ہے، پالیٹکس کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرنا ہے، اس میں ڈسکشن نہیں کرنا ہے، اس پہ انڈلج نہیں ہونا ہے. مگر اب گزشتہ کچھ سالوں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اوپنلی پالیٹکس کو نہ صرف یہ کہ آن کرتے ہیں، اپنے پولیٹیکل ایسوسیشنز کو، اپنے پولیٹیکل ایفیلیشنز کو بتاتے ہیں، ان کو ایکسپریس کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے ایک رائے رکھتے ہیں. نہیں تو ووٹ ڈالیں گے آپ؟ میرا تو سوال وہی ہے. ہاں بالکل، کیوں نہیں ڈالیں گے. عمار، کیوں نہیں ماحول نظر آ رہا؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں وہ الیکشن والا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ نہیں نظر آ رہا؟ ہاں جی، آئی تھنک حارث نے صحیح بولا کہ ایک تو تاریخی مسئلہ بھی ہے کہ ہمیشہ سے پاکستان کے اندر جمہوریت کو، جمہوری قوتوں کو اور عوام کی ریاست کی فیصلہ سازی کے اندر شمولیت کو دبایا گیا ہے، اور اسی طرح سے اس ریاست کو چلایا گیا ہے عوام کی رائے لیے بغیر. اب ہم ایک ایسے نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ تضادات اتنے مزید تیز ہو گئے ہیں اس ریاست کے اور اس پورے نظام کے، کہ ابھی زیادہ سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو چلانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایک اپنی من مانی مطلب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی جا رہی ہے زبردستی کہ جو سیاسی آؤٹ کم وہ چاہتے ہیں اس کو انجینئر کیا جائے. اور اس کی وجہ سے میرے خیال میں اس کو جو کیونکہ اتنے واضح طور پہ ابھی ہو رہا ہے، تو ایک مایوسی ایک طرح سے ہے کہ نوجوانوں کو خاص کر لگتا ہے کہ ان کی رائے اہم نہیں ہے، کہ ان کا جو ووٹ ہے اس کا شاید کوئی فائدہ نہ ہو. تو جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں اور ینگسٹرز سے ملتے ہیں، لائک مائنڈیڈ یا ڈفرینٹ جو ہے وہ تھاٹ پروسیس والے لوگوں سے ملتے ہیں، اسپیشلی نوجوانوں سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوتھ میں کوئی آپٹیمزم ہے اس پورے سینیریو کو لے کے، ان الیکشنز کو لے کے؟ آئی تھنک دو تھوڑی کانٹرڈکٹری ٹینڈنسیز ہیں. ایک تو یہ کہ مایوسی یقیناً بہت ہے. یہ مایوسی کیسی ہے؟ میری اپنی ایک سیاسی کارکن کے طور پہ جو میرا تجربہ رہا ہے پچھلے 10-15 سالوں میں، پہلے مجھے مایوسی اور یہ اس نظام کے ساتھ ایک بدظن ہونا زیادہ نظر آتا تھا پیریفریز کے نوجوانوں میں، مطلب بلوچستان کے نوجوانوں میں، فاٹا کے، سندھ کے، گلگت بلتستان کے. اب جو ہے یہی وہ جو ایسے تاثرات ہمیں پنجاب کے اندر بھی نوجوانوں میں نظر آتے ہیں کہ انہیں اس نظام میں کوئی بھی امید نظر نہیں آتی، اور ان میں سے بہت سارے کچھ تو باہر جانے کے پلان بناتے ہیں،
اور بہت سارے ہیں جو کہ بس انہیں کچھ نہیں لگتا کہ اس ملک میں ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات حارث نے بھی کی کہ ایک جو آگاہی ہے اور سیاست کی طرف جو رجحان ہے, جو پنجاب میں خاص کر نوجوانوں میں پہلے نہیں پایا جاتا تھا, سیاست سے دور رکھا جاتا تھا, سیاست کو ایک گندی چیز سمجھا جاتا تھا. اب وہی بات ہے کہ اب نوجوانوں میں سیاسی افیلیشن اور سیاست کے اندر آنا ایک کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اگر جب تک ہم اپنی رائے اس نہیں لے کر آئیں گے, ہم اپنے آپ کو منظم نہیں کریں گے تو کچھ بدلے گا نہیں. ہاں ابھی تک اس کو آپ کو کوئی سیاسی گہما گہمی سڑکوں پر نہیں نظر آ رہی, لیکن جتنے بھی نوجوانوں سے میں بات کرتا ہوں وہ 8 فروری کو ووٹ کرنے پر اور اپنی رائے دینے پر اور اس نظام کے اندر ٹو ہیو اے سے, وہ سب کہتے ہیں کہ وہ کریں گے. یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں, یوتھ سے ہم نے بات کی, اور ہمارے ساتھی ہیں حسن عباس, وہ ہمارے پروگرام کے پروڈیوسر بھی ہیں, اور وہ اس وقت دوسرے شیشے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے ویو کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. تو وہ گئے قائد اعظم یونیورسٹی, وہاں انہوں نے مختلف اسٹوڈنٹ سے بات کی. دیکھیں جس طرح ایک جو پریویس بڑی پارٹی تھی پاکستان کی تحریک انصاف آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو جس طرح توڑا جا رہا ہے اور ایک دوسری پارٹی کو جس طرح لایا جا رہا ہے, اس سے میرا نہیں خیال, اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یار یہ الیکشن فیئر ہو رہا ہے, ٹوٹلی انفیئر ہو رہا ہے. جب سے پاکستان آزاد ہوا تو کبھی فیئر الیکشن ہم نے نہیں دیکھی. کسی حد تک لگتا ہے کہ شاید اس دفعہ فیئر الیکشن ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ 100% تو فیئر نہیں ہوں گے, بٹ ہوپ فار دا بیسٹ. میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ فیئر الیکشنز کبھی بھی ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی کبھی بھی نہیں ہو, اور جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی بڑی پارٹی ہے جس کو ویسے ختم کر دیا گیا ہے. آئی ہوپ کہ فیئر ہو, بٹ اٹس آبویسلی پاکستان, سو موجودہ الیکشن فیئر تو نہیں ہو رہا ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے. فیئر ان فیئر وہ بعد میں دیکھیں گے, لیکن ہمیں اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے یوتھ کو. جو ڈرامہ کریٹ ہوا ہے نیوز میں, اور جو چینلز کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو ہم تک جو جہاں جیسے میڈیم سے ہمیں انفارمیشن پہنچتی ہے, آن دا بیسس آف دیٹ میں اس کا پھر حصہ بھی نہیں بننا چاہوں گی کہ میں ووٹ کاسٹ کروں. وہ جو بھی پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہے اس سے آپ کو سپورٹ وڈرا نہیں کرنی چاہیے. جو یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی ادارے یہ چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر نہ ہو, اگر ہم ووٹ نہیں کریں گے تو یہ ان کی سپورٹ ہوگی. سمجھدار بندے کے ناطے ہونے کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ میں ووٹ نہیں ڈالوں گا, کیونکہ مجھے آلریڈی پتہ ہے کہ ریزلٹس کا کیا ہونے والا ہے. میں نے جو پہلے بات کی ہے کہ الیکشن فیئر نہیں ہو رہا ہے, پھر ہم اپنے جو گراس روٹ لیول کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو دیکھیں گے کہ اس کا اپنے ایریا میں کتنی ورتھ ہے, وہ عام عوام کے لیے کیا کیا کام کر رہا ہے. کیونکہ آئی تھنک اگر میں ووٹ دوں گی تو میں تو فیئر ہوں گی اپنی رائے میں. دیٹس دا تھنگ کہ جو ینگ لوگ ہیں دے یوز, ان کے دماغ وہ استعمال کرتے ہیں, وہ نالج لے کے دے نو وٹ دے وانٹ. نہیں, میرا نہیں خیال, جب ایک ایسی پارٹی جس کے ہم سپورٹرز تھے اور اس پارٹی کو ویسے ختم کر دیا گیا, تو میرا نہیں خیال ہم ووٹ بھی ڈالیں گے, کیونکہ آپ کا ووٹ ڈالنا نہ ڈالنا برابر ہے. فیئر ہونا نہ ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن ووٹ کاسٹ کرنا میری رسپانسبلٹی ہے, تو میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ میں اپنی رسپانسبلٹی پوری کروں. ایک چیز جو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی حارث, وہ یہ کہ فیئر الیکشن کے اوپر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کوسچن ریز کر رہے ہیں, لیکن ساتھ نا ان میں ایک وہ یہ بھی ہے کہ جی ہمیں ووٹ دینا ہے, اور انتھوزیازم ہے, اور ایک جو یہ اویئرنیس ہے, یہ میری جنریشن کے ٹائم تک نہیں تھی, ٹو بی ویری آنیسٹ, اتنی زیادہ نہیں تھی. کہاں سے آ رہی ہے یہ اویئرنیس؟ اس جنریشن نے اپنے بچپن میں مارشل لاء کو دیکھا ہے, اپنے لڑکپن میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو دیکھا ہے, ذرا بڑے ہوئے تو نون لیگ کی حکومت کو دیکھا, اس کے بعد تبدیلی کے نام پر پی ٹی آئی کی حکومت کو دیکھا, بہت امیدوں کے ساتھ, آرزوؤں کے ساتھ, ینگ ایج میں بہت کچھ دیکھ لیا. ایک ایسا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو کہ جو کانٹینڈر ہو سکتی ہیں الیکٹورل پروسیس میں, ان کو سنا نہیں ہے, ان کے حوالے سے کوئی تجزیہ نہیں کیا, تبصرہ نہیں کیا, پڑھا نہیں ہے, بچشمہ خود دیکھا ہے, مطلب آبزرو کیا ہے, تجربہ کیا اور مشاہدہ کیا ہے. تو ایک بہت یونیک جنریشن ہے کہ جس کا پولیٹیکل ایکسپیرینس یا جس کا سیاسی تجربہ, یعنی آپ کو پاکستان کی پچھلے 70-80 سال کی تاریخ میں ایسی جنریشن نہیں ملے گی. یہ تمام اویئرنیس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے واکسس میں بھی دیکھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کے اندر بار بار جو ایک وہ کوسچن ریز کریں, وہ ایلیگیشنز ہیں, اور وہ فیئر الیکشنز کے حوالے سے ہیں. تو امار بینگ اے ینگ پولیٹیشین, اور آپ جب اس پروسیس کو دیکھتے ہیں تو آپ ان ایلیگیشنز کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں؟ یہ نوجوان جو کہ پاکستان کے دارالحکومت کے اندر پڑھ رہے ہیں, ان کو کوئی ایلوژن نہیں ہے اس بات کے بارے میں کہ جو ان کو بیانیہ ریاست کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ وہ یہ سب پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کہہ رہے ہیں یا بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں.
ایوری ون وہ یہ سب دیکھ سکتے, دے کین سی تھرو اٹ, کیونکہ بالکل واضح طور پہ ہماری اسکرینس کے سامنے ہو رہا ہے. تو آئی تھنک کیونکہ اب اتنا مشکل ہو گیا ہے, جس طرح نے بات کی, خاص کر اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے کہ میڈیا کے اوپر پہلے پابندی لگا کے انفارمیشن کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا, تو اب وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے ریاست کے لیے. وہ بھی کوشش کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہر ہفتے بعد تو کوئی نہ کوئی پورا سوشل میڈیا بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ کوئی آن لائن جلسہ ہو رہا تھا, تو اس کے لیے پورے ملک کو اربوں کا نقصان کرایا جاتا ہے. تو آئی تھنک آج کل کے نوجوان وہ اب ڈپینڈنٹ نہیں ہیں ان اسٹیٹ کنٹرول سورسز آف انفارمیشن کے اوپر, تو وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے. اینڈ آئی تھنک ایک مجھے بہت واضح نظر آتا ہے کہ یہ جو آپ نے بات بھی کی پہلے کہ کیا مین ایشوز ہیں نوجوانوں کے لیے, تو اوبیسلی دیکھیں ایشوز جیسے تعلیم کے, روزگار کے, صحت کے, معیشت کے بہت سارے ہیں, لیکن آئی تھنک آج کل بنیادی طور پہ جو لوگوں کو جو مسئلہ ہے نوجوانوں کو جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حق خود ارادیت دیا جائے, ہمیں خود اس ملک کے مقدر کا اختیار دیا جائے, ہمارے ووٹ کی کوئی ہماری آواز کی کوئی اہمیت ہونی چاہیے, نہ کہ بند کمروں کے پیچھے بیٹھ کے چند لوگ کوئی گریڈ 21-22 کے افسر طے کر لیں کہ ملک آگے کون آئے گا پاور میں, کون اقتدار میں آئے گا, کس کو اجازت دی جائے گی. لوگ چاہتے ہیں کہ وہ خود فیصلہ کریں. کیا کر سکتے ہیں جو ڈیموکریسی ہے اس کو اس سینیریو میں اسٹرینتھن کرنے کے لیے؟ کہ ہم نے جن چیزوں کے لیے کوشش پچھلے 10-15 سال سے کی, اب پچھلے 18 مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بیکورڈز چلے گئے ہیں. کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم بلدیاتی سطح تک اختیارات منتقل کریں, یہاں پہ تو اب ایک اوپر مزید اختیارات منتقل ہو گئے ہیں. یہاں تک تو اب مطلب ہم نے پچھلے سال ہو گیا شاید پنجاب اور صوبہ سرحد پختونخوا کے الیکشن ہونے تھے, وہ الیکشن تک نہیں ہو سکے. ابھی بھی جو 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں آئینی طور پہ تو یہ کئی مہینوں پہلے ہونے تھے. ابھی جو کیئر ٹیکر حکومت بیٹھی ہے وہ ایک غیر آئینی طور پر بیٹھی ہے, کوئی اس کا آئین میں اجازت نہیں ہے 90 دن کے بعد ایک کیئر ٹیکر حکومت کا رہنا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں تمام تقاضوں کو اس طرح توڑا جا رہا ہے جیسے کہ ہمارے آئین کی, ہمارے قانون کی, جو ہم نے رولز طے کیے تھے جمہوریت کے, ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کوئی قانونی طور پہ. تو بنیادی طور پہ اس چیز کے خلاف ہمیں پش بیک کرنا ہے, دا رائٹ کہ جو عوام کا جو حق ہے اپنے نمائندے منتخب کرنے کا, اپنی مقدر کا فیصلہ کرنے کا, اس کو سب سے پہلے اسرٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہ کسی بھی ادارے کو, کسی بھی بیوروکریٹ ہو, چاہے وہ سول ہو یا فوجی ہو, اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ طے کرے کہ ان پارٹیز کو اجازت ہونی چاہیے کہ ان کو نہیں ہونی چاہیے. بات اگر میں حارث صاحب سے اس طرح سے پوچھوں کہ آپ کے خیال میں وہ کون سی 3 بڑی تبدیلیاں ہیں جو کہ جن کی بیسس پر آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ اچھا, میرے لیے, یا میں اگر اس کو ریفریز کروں کہ وہ کیا اسٹرکچرل یا کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں پولیٹیکل سسٹم امینڈ ہو سکتا ہے اور ہر ایک نوجوان کو یہ سہولت اور آسانی ہو جائے گی کہ وہ ود اے گریٹ ڈیل آف ایز یہ فیصلہ کر سکے کہ اسے کس کو ووٹ دینا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے نتیجے میں ہم کو یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے ایک دفعہ کہ ریاست میں مختلف اداروں اور ریاست کی مختلف اکائیاں کی جو مل کر کے ریاست کو کمپرائز کرتی ہیں اور اس کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں, ان کا رول کیا ہونا چاہیے. اس کو طے کرنے کے بعد ہم کو ایک گریجول پروسیس کے تحت, یعنی ڈیموکریسی میں ہم نے یہ تو ڈیسائیڈ کر دیا, پری ڈیسائیڈڈ ہے کہ ہم کوئی ریولیوشنری کورس لے کر کے آل آف اے سڈن چیزوں کو تبدیل کرنے نہیں جا رہے ہیں, ایک گریجول چینج کی طرف ہم کو جانا ہے. تو اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ جو آپریٹس ہے پورا ایک ڈیموکریٹک سسٹم کا, جو پورا ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا, یعنی چاہے وہ اسٹوڈنٹ یونینز ہوں, چاہے لوکل باڈیز ہوں, چاہے ٹریڈ یونینز ہوں, وہ پورا آپریٹس سیٹ ہونا چاہیے. تیسری ایک اور چیز یہ ہے کہ آئیڈیالوجی میرے لیے بہت میٹر کرتی ہے, یعنی آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن اور آئیڈیالوجیکل انکلینیشن کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ کم از کم ڈیلیور کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے آئیڈیالوجیکل کیڈرز کے سامنے آنسریبل ہوتے ہیں, جواب دہ ہوتے ہیں. تھینک یو عمار, تھینک یو حارث. آج ہم نے کوشش کی کہ ہم یہ بات کریں کہ کیوں جو ینگ ووٹر ہے وہ اتنے آپٹیمسٹک نہیں ہیں, یا ان کو کس طرح سے آپٹیمسٹک کیا جا سکتا ہے. ینگ ووٹرز کے اندر کوسچنز ہیں, وہ ایلیگیشنز بھی سن رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی, ان کی اپنی ایک رائے ہے, ان کی اپنی جو ہے وہ ہوپس ہیں جو کہ وہ آگے آنے والے دنوں میں آنے والی حکومتوں سے, صرف ایک حکومت نہیں, جو آگے آنے والا پورا پولیٹیکل سسٹم ہے اس سے وہ رکھتے ہیں. کچھ ووٹرز ہیں جو کہتے ہیں کہ چاہے الیکشن فیئر ہو یا نہ ہو لیکن وہ ووٹ دیں گے. کچھ ہیں جو کہ آلریڈی ڈس اپوائنٹڈ ہو چکے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز ان کو کیسے
پولنگ بوتھ میں لے کر آتی ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کو طے کرنا ہے. فی الحال BBC اردو کے اسٹوڈیو سے اتنا ہی.